ذرا نم ہو یہ بٹی تو بڑی زرخیز ہے. یہ دنیا کا پہلا وائرس تھا. میں نے یہ وائرس تقریباً 1986 میں بنایا تھا. ڈیولپ کرتے وقت مسلسل ہم نے یہ خیال رکھا کسی اور سافٹ ویئر کے ساتھ کنفلکٹ نہ کرے, کسی کے ڈیٹے کو ڈیمیج نہ کرے, جتنا بھی خفیہ طریقے سے اور کتنا بھی ہڈن چل سکتا ہے نا, زیادہ فوکس اس طرف تھا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی اپنی میزبان فائقہ رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں نئی بار ڈیجیٹل. ناظرین, کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلا کمپیوٹر وائرس کس نے بنایا تھا؟ یہ دو بھائی تھے, امجد فاروق الوی صاحب اور باسط فاروق الوی صاحب. ہمارے ساتھ آج برین نیٹ کے آتھر امجد فاروق الوی صاحب موجود ہیں. ان سے جانیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے یہ وائرس بنایا. کیا عمر تھی سر آپ کی جب یہ وائرس آپ نے بنایا تھا؟ میں نے یہ وائرس تقریباً 1986 میں بنایا تھا. تو اس وقت میری عمر لگ بھگ 24 سال تھی. تو میں نے ایز اے ہابی اسٹارٹ کیا تھا کمپیوٹرز کو اور الیکٹرانکس کو. ایف ایس سی میں الیکٹرانکس کا ایک ہابیز تھا. تو مختلف میگزینز اور بکس وغیرہ جو ہے کمپیوٹر سائنسز کی میں نے ہمارے کالج میں تو نہیں اتنا زیادہ اس کا نالج تھا ہی نہیں. فادر ڈاکٹر تھے, انہوں نے ہماری ممبرشپ امریکن سینٹر اور برٹش کونسل کی جو لائبریریز تھی اس میں ہمارا ممبرشپ تھی. وہاں جا کے ہم بکس وغیرہ پڑھتے تھے, وہاں جا کے میگزین وغیرہ, اور وہاں زیادہ خود ہی اس ہابی کو ایکسپلور کرتے تھے. تو اس دوران جب ہم نے کمپیوٹرز کو اسٹارٹ تو ایز اے ہابی کیا, لیکن وہ اس کو پھر بائی چانس کہہ لیں کہ کسی نے ریکمینڈ کیا, کسی کو ضرورت پڑی کمپیوٹر مینٹیننس سروس کی, اور اس نے وہ ڈھونڈتے رہے کہ کوئی سروس کو کمپیوٹر مینٹیننس کرنے والا, کوئی سروس کا والا, کوئی لوکل کوئی کمپنی, کوئی انجینئر وغیرہ مل جائے. تو وہ میری لک تھی کہ میرا ان کے ساتھ موقع بنا اور میں نے ان کی کمپیوٹر سروس اور مینٹین کرنے شروع کیے. تو جہاں سے ہمارا ایک بزنس سٹارٹ ہوا. تو اس بزنس کے سٹارٹ میں ہم نے ساتھ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, کیونکہ وہ میری ہابی تھی. تو یہ 24 سال کی عمر میں ہی میں نے اور باسط نے اس کو ڈیولپ کیا. یہ جو وائرس تھا اس کو دنیا میں سی برین وائرس بھی کہتے ہیں, پاکستان وائرس بھی کہتے ہیں. کمپیوٹر پہ پرٹیکولرلی پی سی کے اوپر پرسنل کمپیوٹر جو تھا آئی بی ایم کمپیٹیبل کمپیوٹرز, اس پہ یہ دنیا کا پہلا وائرس تھا جو کہ فلاپی کے اوپر پھیلتا تھا اور فلاپی پہ وہ کاپی ہوتا تھا. تو یہ وہاں سے یہ اسٹارٹ ہوا, اور وہ ڈیولپ ہوتے ہوتے وہ بہت چھوٹی اور اسمال کوڈ تھی, لیکن ڈیولپ ہوتے ہوئے وہ کافی سوفسٹیکیٹڈ وائرس ہو گیا, بڑا سمپل. جب آپ یہ وائرس بنا رہے تھے تو آپ کو پھر اس کے فائدے اور نقصانات دونوں کو دیکھا, مطلب آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ہاں ڈیفینیٹلی, ہم ایک ذمہ دار پرسنالٹیز ہیں, ذمہ دار شہری ہیں اس میں, اور ایک ذمہ دار پروفیشنلز ہیں کہ ہم اگر کسی کے ڈیٹے کا نقصان ہو تو وہ ہم ظاہر ہے ہمیں انیتھیکل ہے وہ بات. ڈیولپ کرتے وقت مسلسل ہم نے یہ خیال رکھا کہ یہ کسی اور سافٹ ویئر کے ساتھ کنفلکٹ نہ کرے اور کسی کے ڈیٹے کو ڈیمیج نہ کرے. اس وقت کے انوائرمنٹ میں جتنا ہم فورسی کر سکتے تھے ہم نے اس کو اتنا سیکیور اور ہارم لیس بنایا کہ یہ کسی کو ہارم نہ پہنچائے, کیونکہ اس میں ہمارا نام بھی موجود تھا. ہم نے وہ ایکسپیریمنٹ یہی تھا کہ ایک دوسرے کو ہم بتائیں کہ یہ دیکھیں یہ وائرس جو ہے ایکسپینڈ ہو سکتا ہے, اور ہم دیکھنا چاہتے تھے یہ کہاں تک جاتا ہے. تو وہاں سے ہمیں فیڈ بیک آیا کہ ہمارا کانٹیکٹ بھی بیچ میں تھا. تو اس میں اس لیے ہم کسی طریقے سے بھی کوئی ایسا رسک نہیں تھے لے سکتے کہ اس میں ہمارا نام اور ایڈریس موجود ہو اور وہ کسی کو کسی طرح کا بھی ڈیمیج یا وہ ہارم پہنچائے. تو اس لیے ہم نے بڑا اس کا خیال رکھا. جب آپ یہ وائرس بنا رہے تھے تو اس سے پہلے آپ نے کوئی اینٹی وائرس بنا کے بھی دیکھا تھا اس کا؟ نہیں, ابھی اس وقت تو ابھی ہماری صرف ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ یہ وائرس کیسے کام کرتا ہے. اور ایکچولی ذرا تھوڑی ٹیکنیکل ہے ایکسپلینیشن اس کی, کہ اس زمانے میں سنگل پروسیسرز اور سنگل پروسیس اور سنگل یوزر آپریٹنگ سسٹم ہوتے تھے. وہ بیک گراؤنڈ میں بہت سارے کام نہیں تھے کر سکتے. تو یہ کوئی ایک نیا کانسیپٹ تھا کہ یہ ایک پروگرام بیک گراؤنڈ میں بھی چل رہا ہو. تو ہمارا فوکس اینٹی وائرس سے زیادہ یا کسی اور چیز سے زیادہ یہ تھا کہ یہ دو پروگرامز اکٹھے چلیں, اور جو بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہے وہ جتنا بھی خفیہ طریقے سے اور کتنا بھی ہڈن چل سکتا ہے نا, اور کسی کو نہ ہارم کرے
نہ ڈسٹرب کرے اور وہ چل رہا ہو, تو وہ ہمارا زیادہ فوکس اس طرف تھا. تو ایک پروسیس تھا جو کہ بغیر کسی اینٹی وائرس کے ہم اس کو کلین کر سکتے تھے. تو وہ ہم نے سب کو بتا دیتے تھے کہ آپ اس کو ایسے کلین کر سکتے ہیں. وہ آپریٹنگ سسٹم کے اندر بلٹ ان نہیں تھا وہ فنکشن. اچھا سر, پاکستان میں یہ سب سے پہلے انٹروڈیوس کروایا گیا تھا وائرس, پھر بھی پاکستان دوسرے ملک سے بہت پیچھے رہ گیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں, یہ ہے کہ یہاں پہ وہ کہتے ہیں نا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. تو پاکستان میں بھی میرے خیال میں جو ذرا نم ہو یہ مٹی تو بڑی زرخیز ہے, بڑے سمجھدار لوگ موجود ہیں. تو ایشو اگین وہی ہے کہ جیسے ہم اور شعبوں میں ترقی نہیں کر سکتے اور کر سکے مختلف وجوہات کی وجہ سے. کیا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ریسورس کم ہے ہمارے پاکستان؟ نہیں, وہ اگین میں اگر اوپنلی بات کروں تو ہماری پالیسیز, گورنمنٹ پالیسیز جو ہیں وہ اور پالیسی میکرز جو ہیں ان کے سیلف انٹرسٹ جو ہیں وہ کنفلکٹ کرتے ہیں کسی چیز کے ساتھ, یا ان کے اپنے انٹرسٹ کسی اور چیز میں اگر پنہا ہیں تو وہ اسی چکر میں ایسی چیزیں اور ایسے بینیفٹس اگنور ہو رہے ہیں, اور یہ بھی ایسے ہی چل رہا ہے. تو آئی ایم ناٹ اے کرٹک ٹو اینی گورنمنٹ اور گورنمنٹ پالیسیز, مگر دس از اے ریالٹی. آپ نے اس وائرس کا نام پھر برین نیٹ دیا, برین وائرس, برین وائرس, تو کیا سوچ کے یہ نام دیا تھا؟ ویل بچپن میں نا میرے ایک بزرگ تھے, وہ ہمیشہ وہ مجھے کہتے ہوتے تھے کہ انٹیلیجنٹ ہو تم بہت, وزڈم آف ویل مجھے کہتے ہوتے تھے وہ, تو بڑا برینی ہے. تو وہاں سے وہ لفظ مجھے ہمیشہ وہ کلک کرتا رہا. جب ہم نے کمپنی اسٹارٹ کی تو اس کا نام بھی ہم نے برین کمپیوٹرز ہی رکھا. بڑے لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ جی کوئی اپنے نام سے رکھ لو, مگر میں اس کو بڑا کارپوریٹائز کرنا چاہتا تھا, تو میں نے برین کو پریفر کیا گیا. اچھا سر, آنے والی جو آپ کی جنریشن ہے اس کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے کہ وہ انٹرنیٹ کو کس طرح سے یوز کریں؟ دیکھیں, جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے وہ بہت سمارٹ ہے اور بہت انٹیلیجنٹ ہے, اور ان کو کنڈیوسیو انوائرمنٹ اگر دیا جائے اور بہتر انوائرمنٹ دیا جائے, وہ اتنے ڈیفیکلٹ اور چیلنجنگ ایٹماسفیئر میں پیدا ہوئے ہیں کہ مجھے خود بعض دفعہ ان پہ ترس آتا ہے کہ دے ہیو اے لاٹ آف چیلنجز آن ہینڈ. تو وہ اس میں پیدا ہوئے ہیں, اس میں سروائیو کر رہے ہیں, اس میں تھرائیو بھی کریں گے انشاءاللہ. میری بڑی زیادہ ہوپ ہے, اور ہمیں چاہیے ہماری جنریشن اور ہم سے جو مڈل میں جنریشن ہے یا ہم سے پہلی جنریشنز ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نئے جنریشنز کو اور بہتر کنڈیوسیو انوائرمنٹ دیں, ہم خود سیکریفائز کریں, ان کو ان کے لیے ایسا ماحول پیدا کریں کہ وہ دنیا میں اپنا لوا منوا سکیں. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا شو پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان فائقہ رانا کو دی اجازت. اللہ حافظ.